آپ کے اس مدرسے میں آج آ کر کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ بیٹھ کر کے آپ لوگوں کو کچھ نصیحت کی جائے، لیکن آپ لوگ بہت شوق سے مسافہ کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بٹھا کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ دیکھیے، آپ لوگ یہاں مدرسے میں ہاسٹل میں رہ کر کے پڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے بہت سارے بچے ڈیلی آتے جاتے ہیں اور بہت سارے بچے ہاسٹل میں رہ کے پڑھتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ جو بچے ہاسٹل میں رہ کے پڑھتے ہیں ان کو 3 طریقے کی قربانی دینا پڑتا ہے۔ پہلی قربانی ان کو یہ دینی پڑتی ہے کہ ان کو گھر کے جیسا کھانا پینا تو نہیں مل پائے گا، کچھ نہ کچھ تو ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اور دوسری قربانی کیا ہے؟ ان کو اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کر کے مدرسے میں آ کے رہنا پڑتا ہے۔ اور تیسری قربانی ان کو یہ دینی پڑتی ہے کہ ان کو بہت سارا کام جو گھر میں ان کی ماں کر دیتی تھی، بڑی بہن کر دیتی تھی، یہاں آپ کو خود کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہاسٹل کا سسٹم کیوں بنایا گیا؟ بھائی آپ ڈیلی آ جا کے پڑھتے، کیوں ہاسٹل بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم یہ جو عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو قربانی دینا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ اسی کی ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کو ہاسٹل میں۔ اسی لیے آپ جب ہاسٹل میں رہیے اور یہاں پڑھنے آئے ہیں آپ، تو ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھا کے چلنا ہے کہ ہم کو انشاءاللہ بہت بڑا عالم بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ آپ جب اپنا ٹارگٹ بڑا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کو دے گا۔ اور جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے وہ آپ ہی کے جیسے کسی نہ کسی مدرسے میں رہ کے پڑھے ہیں۔ انہوں نے مدرسے کی پتلی والی دال کھائی ہے، انہوں نے بنا چھیلے آلو کی سبزی کھائی ہے، انہوں نے جو ہے ہلکا پھلکا جو بھی ملا کھانا انہوں نے کھایا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ میری تقریر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ جی۔ تو تقریر جو آپ سنتے ہیں تو آپ کو بھی وقتہ بننے کا شوق ہوگا؟ جی۔ اچھے مقرر بننے کا؟ جی۔ اچھا مقرر کون ہے؟ جو آسمان سے اترتا ہے، جو محنت سے پڑھتا ہے، پڑھائی میں آگے رہتا ہے، تقریر میں شرماتا نہیں ہے، وہ ایک دن اچھا وقتہ بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے مدرسے میں تقریر ہوتی ہے کہ نہیں، انجمن ہوتی ہے کہ نہیں؟ جی۔ تو اس میں آپ لوگ کو ایک دم بہترین سے اچھے سے تیاری کر کے اس میں تقریر کرنا چاہیے، اور اپنے اساتذہ سے آپ لوگ جو ہے رہنمائی حاصل کیجئے۔ اور آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ کے اندر بولنے کی اچھی صلاحیت ہے اور آپ تقریر اچھی کریں گے تو آپ پھر اسی لائن میں محنت کیجئے، کیونکہ ہم کو بہت اچھے وقتہ کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، ہے نا؟ اور تیسری بات یہ ہے، آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، آپ لوگ یہاں پڑھنے کے بعد کہیں پر بھی جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے مدرسے کا نام کیا ہے؟ مدرسہ قاسمیہ تین کوڑیا۔ قاسمیہ تین کوڑیا۔ تو آپ یہاں مشکوٰۃ ثانی تک کی تعلیم ہے نا؟ جی۔ تو مان لیجیے یہاں آپ نے مشکوٰۃ ثانی تک پڑھ لیا، اب اس کے بعد یہاں سے آپ یو پی گئے، دلی گئے، کہیں پر بھی جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے بھائی کہاں سے پڑھ کے آئے؟ تو آپ بولیں گے تین کوڑیا مدرسے قاسمیہ سے پڑھ کے آئے۔ تو آپ کے نام کے ساتھ اس مدرسے کا نام جڑا رہے گا۔ تو آپ کبھی کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام اگر کریں گے جو غلط ہے تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا مدرسہ بھی بدنام ہوگا، آپ کے ٹیچر بھی بدنام ہوگا۔ اور آپ جب اچھا کام کریں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ آپ جیسے حافظ بنیں گے اور دلی میں آل انڈیا اہل حدیث مسابقہ ہوگا قرآن کا حفظ کا، اس میں آپ حصہ لیں گے، اور آپ کو اگر اللہ کرے انشاءاللہ کہ آپ کو پوزیشن ملے گی تو آپ کا بھی نام ہوگا، آپ کے ماں باپ کا بھی نام ہوگا، اور آپ کے مدرسے کا نام ہوبے کہ نہ ہوبے؟ بولیں انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اپنے مدرسے کا نام اونچا کریں گے کہ نیچا کریں گے؟ اونچا کریں گے۔ محنت سے پڑھائی لکھائی کریں گے، خالی کھیلیں گے کودیں گے؟ علماء سے محبت خالی ہاتھ ملا کے کریں گے کہ دل سے کریں گے؟ علماء کی بات پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جو ہے طریقے سے پڑھائی کی توفیق دے۔ اور ایک بات اور یہ بھی سن لیجیے کہ استاذ جو ہوتا ہے اس کا جب تک آپ ادب نہیں کریں گے، اس کا سمان نہیں کریں گے، اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ استاذ کبھی مار بھی دے، ڈانٹ بھی دے تو آپ کے بھلے کے لیے ڈانٹتا ہے، اس کو تو ایسا تو نہیں کہ استاذ کو سینگ لگائے آپ کو بلا وجہ مار دے گا۔ آپ کچھ غلط کریں گے تبھی تو ماریں گے، ڈانٹیں گے۔ تو استاذ کے اگر ڈانٹ اور پھٹکار بھی آپ کو پڑ جائے تو اسے یہ سمجھیے کہ جیسے ہمارے باپ ہمارے ماں ہم کو کبھی مار دیتے ہیں، ویسے استاذ بھی ہم کو سزا دے دیتے ہیں۔ استاذ کا ہمیشہ ادب کیجیے، احترام کیجیے، استاذ کوئی بات کہے تو مانیے۔ جب تک آپ کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی آپ دنیا میں کچھ کر نہیں پائیں گے۔ بڑے بڑے جتنے علماء پیدا ہوئے انہوں نے اپنے استاذ کا بہت احترام کیا، ان کی جوتیاں سے کی، ان کی خدمت کی، تب اللہ تعالیٰ نے تو انشاءاللہ کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔
আমি দোয়া করবো আপনার খুব বড় বড় আলিম হবেন ইনশাআল্লাহ, है ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे।